فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ درود پاک پڑھ دے ہوتے اگلی صفحہ مکمل کر لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آجو اگلی صفحہ مکمل کر لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود السلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ سننے سنانے کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل کے بڑے جلیل القدر اولو العزم پیغمبر جنہیں آج دنیا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے جانتی ہے۔ فرعون کا زمانہ تھا، عرف عام کے اندر لوگ فرعون ایک نام جانتی ہے، بلکہ مصر کے اندر جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب فرعون ہوتا تھا، ان کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کا نام ولید بن مصعب تھا، لقب اس کا فرعون تھا۔ اب اس کو کسی نے کہا کہ تمہاری سلطنت کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو برباد کر ڈالے گا۔ اس نے سرکاری آرڈر جاری کیا، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے ذبح کر ڈالو۔ سرکاری سطح پہ عورتیں اور سپاہی جاسوسی کرتے، عورتیں دائیاں بن کر گھروں کے اندر جاتی، دیکھتی حاملہ کون ہے، کب بچہ پیدا ہونا۔ بچہ پیدا ہوتا سپاہیوں کو بتاتی، وہ آ کر بچے کو ذبح کر دیتے۔ جو آج آپ غزہ کے اندر فلسطین کے اندر دیکھتے ہیں بچوں کو کاٹا جا رہا ہے، یہ ظالموں کا آج کا طریقہ نہیں، یہ ان کی بڑی پرانی روش ہے۔ ایک روایت میں 12,000، ایک روایت میں 70,000 بچہ ذبح کیا گیا۔ کس لیے؟ اپنی سلطنت بچانے کے لیے۔ لیکن میں جو سمجھا ہوں وہ یہ کہ اللہ ایک ہی پیدا کرتا ہے جس سے کائنات کو بدل ڈالتا ہے۔ ماواں پتر ایک ہی جمدیاں نے، باقی تے چولا ہی ہوندیاں نے۔ ایکو ہی ہوندا ہے جڑا نظام نو بدل دیندا ہے، ایکو ہی ہوندا ہے جڑا خاندان نو بدل دیندا ہے، ایکو ہی ہوندا ہے جڑا پورے ملک نو بدل دیندا ہے۔ یہ سارے اکٹھے ہو کے نہیں ہوندے، باقی سارے اناج دے دشمن ہی ہوندے نے، ایکو ہی ہوندا ہے جڑا بدلدا ہے۔ موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت تو پہلے ایک بچہ پیدا ہوا، بڑی توجہ، اس کا نام بھی موسیٰ، اس کے باپ کا نام عمران۔ موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کا نام بھی عمران تھا، موسیٰ بن عمران۔ اب وہ بچہ پیدا ہوا، اس کی ماں کو خطرہ لاحق ہوا، وہ بچہ اٹھا کر پہاڑ میں گئی، غار میں رکھ آئی کہ کہیں کوئی سپاہی آ جائیں، کہیں کوئی دائیاں آ جائیں تو بچے کے رونے کی آواز سن کر کہیں اسے ذبح نہ کر ڈالیں۔ اب بچہ وہاں غار میں اس کی پرورش کا انتظام کیا میرے رب نے۔ جبرائیل امین آتے، اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے۔ محدثین نے لکھا ہے انگلی سے شہد بھی آتا، دودھ بھی آتا، انگلی سے شہد بھی آتا، دودھ بھی آتا۔ یہاں تک آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کے بچے کی پرورش کرنے کے لیے رب نے جبرائیل کی ڈیوٹی لگائی۔ یہ جو آج خطرہ لاحق ہوتا ہے نا، ہمارا کیا بنے گا، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہم نہیں پالتے، پالنے والی وہ ذات ہے، وہ پالتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ولادت ہونے کے بعد دائی آئی، اس نے جب دیکھا آپ کی پیشانی سے نور نکل رہا ہے، محبت ہو گئی،
آپ کی والدہ ماجدہ کو کہنے لگی میں کسی کو بتاتی نہیں ہوں، لیکن تم اس کا انتظام کر لو، یہ نہ ہو کہ تھوڑی دیر کے بعد بچہ روئے اور سپاہی گزریں تو ان کو پتہ چل جائے، تم اس کو کہیں سنبھال لو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ لکڑی کا کام کرنے والا شخص ہے، اس کے پاس گئیں، کہا صندوق بنا کے دو لکڑی کا۔ اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ نبی کی ماں تھی، کہا بیٹا ہوا ہے، اس کو اس صندوق میں ڈال کے پانی میں ڈالنا ہے۔ جھوٹ نہیں بولا، سچ کہہ دیا، لیکن وہ کھچرا تھا۔ اس نے صندوق بنا دیا، بنا کے فوراً اٹھ کے دوڑا سپاہیوں کے پاس، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہاں بچہ ہوا ہے۔ اب جب سپاہیوں کے پاس گیا، رب نے اس کی زبان بند کر دی، اب اشارے کرتا ہے انہوں نے کہا پاگل ہے، پھڑو انہیں پھڑ کے پھینڈا لا دیتا، پھینڈا کھا کے واپس آیا، جب گھر پہنچا زبان ٹھیک ہو گئی، دوبارہ لوٹ کے گیا، جب دوبارہ لوٹا زبان بند ہو گئی، انہیں کہا اس پاگل نو اگے مار اینو اور پھینڈا لاؤ، دوجی ویری بھی پھینڈا لگ گیا، تیسری ویری آیا، گھر آیا زبان ٹھیک ہے، تیسری ویری پھر گیا، تیسری ویری جدو گیا نا، میرے رب نے زبان بھی بند کر دیتی ہے تے انہیں بھی کر دیتا ہے۔ اور رب جس کا دفاع کرنا چاہے، کائنات کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، وہ مالک ہے، اور نبیوں کے دفاع کا تو وہ خود ذمہ دار ہے۔ اب جب وہاں گیا نا، پہلے زبان بند تھی، اب آنکھیں، انہوں نے خوب پھینٹا لگایا، جب واپس لوٹا گھر میں پہنچا نا، زبان بھی ٹھیک ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، اب معافی مانگی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈالا، اور یہ سارا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ رب نے یہ القاء کیا، الہام کیا کہ میرے نبی کی ماں فکر نہ کر، تو ڈال دے اسے صندوق میں ڈال کے، اب نبی جانے اور ہم جانے، تیرا کام نہیں ہے، فکر نہ کر، ہم حفاظت کریں گے، اور پھر فکر نہ کر، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے اور تیرے پاس واپس لوٹا بھی دیں گے، تو ڈال دے۔ اب آپ نے پانی میں ڈالا، ماں تھی نا، اپنی بیٹی سے کہنے لگی تم نا پیچھے وقفے پہ تھوڑا دیکھتے رہنا یہ کہاں جاتا ہے۔ آپ کی بہن موسیٰ نبی علیہ السلام کی پیچھے دیکھ رہی ہے، صندوق تیرتا ہوا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے فرعون کو کہا کہ تیری بیٹی بیمار ہے، برس کے اندر، کوڑ کے اندر مبتلا تھی، انہوں نے کہا فلاں دن، فلاں ٹائم، فلاں تاریخ پانی سے انسان نما کوئی چیز پکڑ کر لائیں گے، اس کا لباب تیری بیٹی کے جسم پہ لگائیں گے تو یہ صحت یاب ہوگی۔ اس دن، اس تاریخ کو یہ سارے اپنے آئے محل سے، بیوی بھی ہے، باقی نوکر چاکر سپاہی سارے دریا کے کنارے پہ بیٹھے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں۔ اتنی دیر ہوتی ہے کہ ایک دور سے تیرتا ہوا صندوق نظر آتا ہے، جب آیا نظر، سپاہیوں کو کہا پکڑو یہ کیا ہے، پکڑ کر لائے، کھولنا چاہ کھلا نہیں، توڑنا چاہ ٹوٹا نہیں۔ فرعون کی بیوی آسیہ، اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ صندوق ہے، کہا مجھے دو، اس نے کھولا، وہ کھل گیا، بیچ میں دیکھا خوبصورت بچہ ہے، اور خوبصورت کیسے نہ ہو جیسے رب نے نبی بنایا ہو۔ نبی تو ہوتے ہی خوبصورت ہیں، بے عیب ہوتے ہیں، وہ نبی ہی نہیں جو عیب والا ہو۔ اب اس نے دیکھا تو اس نے کہا فرعون یہ کیوں نہ ہو، ہمارا بچہ کوئی نہیں، ہم اسے اپنی گود لے لیں، ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس نے کہا یہ وہی بچہ نہ ہو جو میری سلطنت برباد کرنے کے لیے ہے۔ کہا ظالم، وہ تو تیری سلطنت میں ہوگا نا، یہ پتہ نہیں کہاں سے تیرتا ہوا آ رہا ہے، کون سی سلطنت سے آ رہا ہے، اس سے تجھے کیا خطرہ ہے؟ اب اس کے دل میں بھی محبت ہوئی کہ بیٹا کوئی نہیں، چلو بیٹا بنا لیتے ہیں۔ گھر لے گئے، موسیٰ علیہ السلام کے لباب نکال کے بیٹی کے جسم پہ لگایا، رب نے شفا عطا فرمائی۔ یہ بچپن ہے۔ اب یہ پہلا، اب دوسرا، دودھ پلانے کے لیے سرکاری سطح پہ دائیوں کو بلایا گیا، دائیاں آئیں، آپ کسی کا دودھ نوش نہیں کر رہے، کیوں؟ قرآن نے کہا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے موسیٰ پہ دائیوں کا دودھ حرام کیا ہے۔ نبی بچپن میں ہو تو اسے پتہ ہے کہ مجھ پہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، دودھ نہیں پی رہے، بڑی دائیاں آئیں۔ اب آپ کی بہن پیچھے محل میں
تو کہا سپاہیوں سے میں تجھے بتاتی ہوں کہ کون سی دائی اس کو دودھ پلائے تو پی لے گی۔ وہ شاطر تھے، پکڑ لیا کہ تجھے کیسے پتہ یہ کس دائی کا دودھ پی گی۔ اب نبوت کی بہن تھی نا، جان بھی چھڑانا تھا، سچ بھی بولنا تھا۔ کہا میں تو تمہارا بھلا کر رہی ہوں، بچے کی حالت دیکھ کے کہ وہ دائی ہے، پاکیزہ رہتی ہے، شاید اس کا پی لے۔ اب آپ کی والدہ مائدہ کو بلایا گیا۔ علماء نے لکھا جب ماں کی خوشبو محل میں آئی نا تو موسیٰ علیہ السلام مچل گئے اور لب کے ماں کی طرف آپ کو دیا گیا۔ جب آپ نے دودھ پلایا تو دودھ بھی لیا۔ اب فرعون نے سوال کرنا شروع کر دیے کہ آپ کا دودھ اس نے کیوں پیا، باقی دائیوں کا کیوں نہیں؟ وہ بھی نبی کی ماں ہے نا، سچ بھی بولا اور اپنی جان بھی چھڑائی۔ کہا سنو، میں پاکیزہ خاتون ہوں، پاکیزہ رہتی ہوں، پاکیزہ غذا کھاتی ہوں، میرا دودھ بھی پاکیزہ ہے اور مجھ سے خوشبو آتی رہتی ہے۔ میں جس بچے کو دودھ پلاؤں گی وہ پی لے گا۔ آپ نے دودھ پلایا۔ اب یہاں موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کافر کے گھر میں، فرعون کے گھر میں، اور وہ موسیٰ بن عمران جسے پالنے کے لیے رب نے جبرائیل بھیجا۔ جبرائیل انگلیاں ڈالتا ہے اس کے منہ میں، وہ دودھ اور شہد پیتا ہے۔ جب وہ بڑا ہوا تو کافر ٹھہرا۔ یہ کافر کے گھر میں جوان ہونے والا اللہ کا نبی ٹھہرا۔ اب بندے دے ذہن میں سوال ہوندا نا، ایدی ماں دے چنگی ہے، باپ بھی چنگا، یہ کنجر پتہ نہیں کتھوں نکلے۔ یہ رب دی تقسیم ہے، جس کو جبرائیل پالے وہ کافر ٹھہرے۔ آج لوگ اسے سامری کہتے ہیں، سامری، اور اسے جو کافر کے گھر، فرعون کے گھر میں جوان ہوئے اسے لوگ آج موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں۔ جوان ہوئے، ہجرت کی مدین کی طرف۔ مدین میں حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بسیرا تھا، وہاں آپ نبی تھے۔ آپ گئے، لمبا واقعہ ہے، آپ گئے تو وہاں ٹھہرے تو انہوں نے کہا جی آپ 8 سال کے 10 سال ہماری بکریاں چرائیں گے، یہ واجب ہے آپ کے۔ 8 سال کا وعدہ کیا، 2 سال مستحب سمجھ کے 10 سال ایک نبی نے نبی کی بکریاں چرائیں۔ 10 سال۔ پھر وہاں حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سے نکاح کیا، نکاح ہوا، واپس لوٹے، راستے میں بچے کی ولادت ہوئی، آگ آئی، درخت میں آگ ہے، وہی آئی، کہا آپ نبی ہیں، جائیں اب علل اعلان جا کر ہماری توحید کا پرچار کریں۔ واپس آئے، اپنی قوم سے کہا کہ خدا ایک ہے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے۔ کہا کیسے مانو گے؟ کہا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تیرے رب کو، تیرے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ حتی نر اللہ جارا فاخذتکم الصاعقہ، پھر مانیں گے، اپنی آنکھوں سے تیرا رب دیکھ کر مانیں گے۔ کہا ظالموں، رب نے یہ ضابطہ نہیں رکھا، رب نے ضابطہ نہیں رکھا کہ تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اس نے یہ وسیلہ رکھا ہے، جو نبوت کو چھوڑ کر رب تک پہنچنا چاہے رب اس کا پہنچنا قبول کرتا نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے ضد لگا دی، ضد لگائی، ہم دیکھیں گے تو مانیں گے۔ اللہ نے یہ ضابطہ نہیں رکھا، کیوں؟ جو نبوت کو چھوڑ کر اس تک پہنچنا چاہتا ہے وہ اس کا پہنچنا قبول نہیں کرتا۔ اللہ اور مخلوق کے درمیان یہ نبی وسیلہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مالک یہ نہیں مانتے، ضد لگائیں۔ تو کہا ان میں سے جو 40 قبیلوں کے بڑے بڑے 40 بندے ہیں ان کو اپنے ساتھ لاؤ۔ 40 بندے نامینیٹ ہو گئے، 40 بندوں کو ساتھ لیا اور قوم سے وعدہ کر کے گئے کہ ہم 40 دنوں کے بعد آئیں گے۔ کتنے دنوں کے بعد؟ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، پہلے 30 پھر 40 لیلہ، 40 دنوں کا چلا کوہ طور پہ کریں گے، پھر وہ ہم کلام ہوگا، پھر وہ اپنی تجلی ڈالے گا، انہیں دکھائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا، چلے گئے، پیچھے اپنا نائب اپنے بھائی ہارون کو بنا گئے۔ بہت فصیح اللسان تھے،
بڑے اعلیٰ قسم کے خطیب تھے، لوگوں کو فوراً سمجھ آتی ان کی بات، لیکن آپ تبلیغ کرتے رہے۔ پیچھے وہی موسیٰ بن عمران جسے جبرائیل نے پالا، اس نے 20 دن گزرنے کے بعد لوگوں کو کہا 20 دن 20 راتیں 40 ہو گئے۔ جس طرح تہاڈی میری جیل وچ ہوندا جنوں 14 سال دی سزا ہوئے انہوں 7 سال تو بعد رہا کر دیندے، دن تے رات وچ پا دیندے۔ سمجھ آ گئی گل دی کہ کوئی نہیں آئی؟ انہوں نے کیا 20 دن 20 راتیں 40 دن تو پورے ہو گئے، وہ نہیں آئیں گے، میں تمہیں بتا رہا ہوں نہیں آئیں گے۔ لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو کہنے لگا مجھے زیور دو، زیور لے کے اس نے سونے کا ایک بچھڑا بنا کے جبرائیل امین کو آتے جاتے اس نے جب دیکھا، جبرائیل امین کی جہاں سواری کے قدم لگتے تھے نا وہاں سے سبزہ اگتا تھا، وہاں سے مٹی اٹھا کر اس نے لایا، بچھڑا بنایا، بچھڑے کے جب منہ میں ڈالی تو جبرائیل امین کی سواری کے قدموں کی برکت سے لگی مٹی جس بے جان جسم کے بچھڑے کے منہ میں ڈالی نا، رب نے اسے بھی زندگی عطا کر دی۔ اب یہ لوگوں نے جب بچھڑا چلتا پھرتا دیکھا، لوگ گمراہ ہو گئے، لوگوں نے ایک خدا کو چھوڑ کے اس جانور کو خدا بنا لیا، گمراہ ہو گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام منع کرتے رہے، ظالمو یہ گمراہ کر رہا ہے، لیکن اس نے گمراہ کیا، لوگ گمراہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ ہم کلام ہوئے، یا اللہ یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ رب نے تجلی بھیجی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ وہ 40 کے 40 نمائندے جو رب کو دیکھنا چاہتے تھے اپنی آنکھوں سے جل کر راکھ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے، دیکھا سارے مر گئے، کہا یا اللہ ان کو زندہ کر، کہا یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ یا اللہ میں لوگوں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ تجھے دکھا کر انہیں واپس لے کے جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے، مروانے گیا تھا یا دکھانے گیا تھا، زندہ کر۔ نبی نے دعا کی، رب نے انہیں زندگی دی۔ جب زندہ ہوئے نے کہا اسی تو نہیں ماننا، اسی نہیں مانیں گے۔ اب جو 40 ساتھ گئے تھے وہ بھی انکاری، جب واپس لوٹے تو ساری قوم گمراہ ہو چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو لعنتیں ڈالیں، وہ ظالموں کیا کیا، ایک خدا کو چھوڑ کر جانور کو خدا بنا لیا، میری ساری تعلیم کو توحید کو بھلا ڈالا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں احساس دلایا، انہیں احساس ہوا کہ واقعہ ہم غلطی کر بیٹھے، اب توبہ کرنے پہ آمادہ ہوئے، کہنے لگے اپنے رب سے کہیے ہم معافی مانگتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت معافی کرنا چاہتی ہے اپنے گناہ پہ، اللہ کے حضور۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری قوم معافی مانگنا چاہتی ہے۔ سنیے رب نے قرآن کے پہلے پارے کے اندر ارشاد کیا فرمایا، جب قوم آمادہ ہوگی نا کہ ہم اپنے گناہ پہ معافی مانگتے ہیں، رب نے حکم جاری کیا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، میرے کلیم انہیں کہو قتل کرو اپنے آپ کو، یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں، قتل کرو انہیں، یا قتل کرو یا کسی کو قتل کروا لو۔ مفسرین نے لکھا کہ گویا رب نے کہا میدان میں جمع ہو، ایک ایک کو قتل کرے، دوسرا دوسرے کو قتل کرے۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، مالک نے کہا انہیں بولیے قتل کرو اپنے آپ کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، جب تم اپنے آپ کو قتل کر لو گے پھر میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ یہ بنی اسرائیل کا ضابطہ ہے، گناہ کرے معافی چاہے تو پھر رب انہیں زندگی دینے کا اختیار نہیں دیتا، قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ صدقے جاؤں، ناز کیا کرو اپنے آپ پہ کہ ہم اس رسول کی امتی ہیں جس کے لیے ضابطہ کیا ہے۔ ایک دیہاتی آیا، آ کر کہنے لگا آقا میں معافی مانگوں رب معاف کرے گا؟ فرمایا ہاں۔ دوسری مرتبہ کہنے لگا آقا معافی مانگوں معاف کرے گا؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا آقا معافی مانگوں معافی ملے گی؟ کہا کتنے گناہ ہیں تیرے جو بار بار پوچھ رہا ہے؟ کہنے لگا میرے گناہ اتنے ہیں اگر رب کی زمین پہ پھیلا دیے جائیں، اللہ کی زمین بھر جائے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا آؤ میرے ہاتھ میں ہاتھ دو، الاسلام یہدم ما کان قبلہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میرا کلمہ پڑھو، ہاتھ چھوڑو گے اس سے پچھلے جتنے تیرے گناہ ہیں میرا رب معاف فرمائے گا۔
70 سال کا گناہ گار ہو، 80 سال کا ہو، 50 سال کا ہو، 50 سال کا گناہ گار گناہ ایک جانب رکھ کر اللہ کے حضور آتا ہے، نادم ہو جاتا ہے، شرمندگی ہو جاتی ہے، اور اس کے کرم سے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو گرتا ہے، اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آج قتل کا حکم نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کا ضابطہ ہے۔ آئیے آخری 2 باتیں، میں اپنی تقریر میں ایک لفظ کہتا ہوں، کن ٹوٹے۔ جی بولو بولو، ٹائم بڑا تھوڑا۔ کن ویکھے جے کدرے؟ کن ٹوٹے کدرے ویکھے جے؟ نہیں ویکھے؟ میں دونوں میں کھانا، اور آج تو بعد پھر یہ سوال دوبارہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کن ٹوٹا کنوں آنا، لوگوں نے ہمیں پریشانی ہوندی ہے، لوگ اپنے تے لے جاندے نے۔ میرا جڑا کہنے دا مطلب ہے نا وہ تو اج سمجھ آ جائے گا بھئی کن ٹوٹا ہوندا کون ہے۔ میں انہوں ڈاکٹر اس واسطے ہوں مجبوری ہے کیونکہ تو سمجھ اس تو ہونی ہے۔ پاکستان دا سابقہ صدر ڈاکٹر عارف علوی، ڈاکٹر انہیں پتہ کی آکھیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو اتنی مقبولیت دی ہے، اتنی کسی نبی کو بھی نہیں دی۔ استغفر اللہ رب اللہ۔ پبلک سے اس کو کسی نے کہا منہ سنبھال، کیسی بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، کسی نبی کے ساتھ 10 تھے، کسی کے ساتھ 20 تھے، کسی کے ساتھ 50 تھا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے اتنی کسی نبی کو نہیں دی جتنی عمران خان کو دی ہے۔ دسو ہن کیڑا لفظ ہے جڑا اس ظالم نو بندہ مذمت کرے؟ یہ ڈاکٹر ہے جڑا عقل و پیدل ہے؟ اس ظالم اتنا درندہ ہو گیا، انہوں تے ڈنگر ڈاکٹر بھی نہیں آکھنا چاہیے۔ اور ڈاکٹر تے علامہ اقبال ہے نا جنہیں آکھیا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ ڈاکٹر تے ہوئے جے دے دل میں اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت ہے، اور ظالمہ تو اپنے لیڈر واسطے تو نبیان بھی رگڑ گئے، پھر تن یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ تو کدھرے زبان تے تیری نہیں پھسل گئی، کیونکہ اے اکثر ظالم گستاخی کر کے بعد جو کہنے ساڑھی زبان پھسل گئی سی، ہمارا چونکہ ارادہ وہ نہیں تھا، نیچے سے اسے بتایا گیا منہ سنبھال، کہتا نہیں۔ اب ان لوگوں سے میری درخواست ہے جو کہتے ہیں کہ دین سمجھ آ جاتی ہے، اگر دین سمجھ آتی نا اس ظالم کو تو یہ پتہ گمراہ کس لیے ہوا ہے، اس نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دی ہے۔ اب سنیے توجہ، ایک اللہ نے نبی بھیجا جو صرف اپنی فیملی کے لیے تھا، 4-5 لوگوں کے لیے، صرف گھر کے لیے۔ اللہ نے دوسرا نبی بھیجا جو ایک برادری کے لیے تھا، یعنی 50-100 جو خاندان ہوتا ہے اس کے لیے۔ تیسرا نبی رب نے بھیجا جو ایک شہر کے لیے تھا، چوتھا نبی جو ایک ضلع کے لیے، پانچواں نبی جو ایک صوبے کے لیے، چھٹا نبی جو ایک ملک کے لیے۔ اس ظالم گمراہ سے ہوا کہ نبی کے ساتھ 5 لوگ، 20 لوگ، 100 لوگ، اور ظالمان نبی اللہ نے جس کی ضرورت تھی، جہاں ضرورت تھی اسے دیا ہے۔ یہ تو میرے نبی کا اعزاز ہے۔ رب نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، جہاں میری ربوبیت کا دائرہ ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جہاں میں رب ہو کر کرم کر رہا ہوں وہاں میرا مصطفیٰ اپنی رحمت کا سایہ کر رہا ہے۔ عالمین کا نبی صرف میرے مصطفیٰ ہے، باقی کوئی کسی قبیلے کے لیے، کسی خاندان کے لیے، کسی شہر کے لیے۔ یہ اللہ نے ایک ٹائم پہ 70 نبی موجود تھے۔ اگر دین ان کو سمجھ آتی تو پھر لوگوں کو سمجھ آ جانی تھی۔ میٹرک تو نے کی ہے، گھر میں بچیوں کو تو خود پڑھا لے۔ نہیں، سکول کس لیے؟ بابا سکول کی تعلیم اگر گھر میں سمجھ نہیں آتی تو دین میں گھر میں بیٹھ کے سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے اس نے انتہائی خباثت کی ہے، جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ کیوں کہ نبوت کا دائرہ ووٹوں سے، نوٹوں سے، لوگوں سے نہیں ہوتا، وہ رب کی عطا سے ہوتا ہے۔ وہ رب کی، بولیے نا، وہ رب کی عطا سے ہوتا ہے۔ دوسری چیز، انڈیا رشتہ دار ہے تھوڑا؟ 3 بندے آکھیا نہیں، باقی ان شک ہے۔ انڈیا ساڈا دشمن ہے، انڈیا ساڈا، سارے بولو انڈیا ساڈا دشمن ہے۔ پاکستان ہے تے تسی تے میں موجود ہاں۔
سیاست ہوئے باقی معاملات ہون وہ سارے بعد دے اندر پہلے پاکستان ہے تے پاکستان کدے سر تے موجود ہے انہاں سیاسیاں لوگوں دے جس فوج نو سارا جہان برا بلاندا ہے وہ ساڈے بیٹے پائی نہیں جڑے بارڈراں تے جاناں دیندے نے وہ اپنی جان واسطے گئے نے نہیں وہ تواڈے میرے سکھ چین اطمینان اور دفاع واسطے گئے نے انہاں دناں دے اندر کوئی بھی نیگیٹو رول ادا نہیں کرنا ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے کیوں پاکستان دی محبت ایمان دا حصہ ہے یہ حدیث رسول ہے وطن دی محبت ایمان دا حصہ جس بندے دے دل وچ وطن دی محبت نہیں قانونی طور تے انہوں غدار آندے ایمانی طور تے آندے نے دا ایمان کمزور ہے دوویں لحاظ نال ایمان ساڈا تقاضا کردا ہے وطن دے نال محبت کریے اور قانون ساڈا یہ کہندا ہے کہ وطن دے نال محبت کریے اور او دا دفاع کرن والیاں دا دفاع کریے اس واسطے اسی مالی طور تے جسمانی طور تے ذہنی طور تے اخلاقی طور تے سماجی طور تے سوچ کردار کے طور پہ ہم اپنے پورے بھرپور طریقے کے ساتھ اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں پاک فوج پاکستان زندہ باد جنہیں دوستوں نے سنتا پڑھی ہیں سنتا پڑھ لو